بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گندم کا حلوہ دماغ کے کینسر کو ختم کر دیتا ہے۔ چینی کے بغیر چائے استعمال کی جائے تو تب بھی فائدہ دیتی ہے۔ اگر گوشت کو لمبے عرصے تک بغیر فریزر کے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو گوشت پر نمک لگا کر اس کو دھوپ پر سکھا لیں اور اسے خشک کر کے کھائیں۔ یہ گوشت آپ کو بہت فائدہ بھی دے گا اور لمبے عرصے تک خراب ہونے کا ڈر بھی نہیں ہوگا۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہو تو وہ نہار منہ مالٹے کھائیں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر موبائل چلانے سے نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں جو رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ سردی کے موسم میں جب موقع ملے دھوپ میں بیٹھ جاؤ، یہ انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اور اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اسپاغول کا چھلکا لگاتار نہیں کھانا چاہیے، یہ جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ ایک دن چھوڑ کر یا کبھی کبھار کھانا چاہیے۔ بدن کو جوان اور خوبصورت بنانا ہے تو صبح اٹھ کر 12 منٹ تک پیدل چلا کریں۔ گھر کے صحن میں یا باہر چہل قدمی ضرور کریں اور لمبی لمبی سانسیں لیا کریں۔ جو زیادہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ شہد کو سرکے میں ملا کر اس کا پیسٹ بنائیں، اسے اب دانتوں پر مل لیجیے، اس سے دانتوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا اور دانتوں کی پلاہٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کیا کرو، پٹھوں کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ کریلے کا پانی دوپہر کو پی لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ کمر کا درد ہو یا پٹھوں کا کھچاؤ، دودھ میں صرف تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیا کرو، کمر درد سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کھانے سے ہاضمہ جلدی ہوتا ہے، زیادہ پریشانی معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگانے سے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ صبح دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سستی اس طرح لوگوں کو ہلاک کرتی ہے جیسے سگریٹ نوشی وغیرہ؟ سفید بلب استعمال کرو، دوسرے بلب آپ کی نظر کو کمزور کر سکتے ہیں۔ رزق کی تنگی سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے والے برتن ہمیشہ صاف رکھو اور کھانا کھانے کے بعد برتنوں کو اچھی طرح صاف کر دو۔ سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ جب تک بیت الخلاء سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ عربی کہتے ہیں کہ پانی وہاں سے پیو جہاں سے گھوڑا پیتا ہے، کیونکہ گھوڑا ناپاک پانی کو منہ نہیں لگاتا۔ کمر اور گھٹنوں کا درد ہونے لگے تو ایلوویرا کا حلوہ بنا کر کھا لیں۔ زیادہ کمزوری ہو جائے تو دودھ اور کشمش کھایا کرو۔ کالی مرچ بدن میں چربی کو جمنے نہیں دیتی، یہ آپ کو دبلا رکھتی ہے۔ اگر فرش کو نمکین پانی سے دھویا جائے تو مچھر اور مکھیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ جس عورت کے بیٹے زیادہ ہوں وہ عورت نیک ہوتی ہے۔ کچھ دیر بھوکا رہنے سے طاقت آتی ہے، دماغ تیز ہوتا ہے۔ 1 چمچ میتھی دانہ اور 1 چمچ اجوائن کو پیس کر رکھ لیں اور سرسوں یا زیتون کے تیل میں ان کو گرم کریں اور اس سے اپنے پیٹ پر مساج کریں۔ چند دنوں کے استعمال سے پیٹ اندر چلا جائے گا۔ پیٹ کی چربی بڑھ گئی ہو تو چقندر کھایا کرو۔ شام کو مونگ پھلی مت کھاؤ ورنہ دمہ ہو جائے گا۔ 3 علامات اگر آپ میں موجود ہیں تو آپ کو زیادہ پانی پینے کی ضرورت ہے۔ اگر منہ سے بدبو زیادہ آتی ہو، سر میں درد زیادہ رہتا ہو یا آپ کے پیشاب کا رنگ پیلا آتا ہو تو ان تینوں صورتوں میں پانی کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ جو لوگ صبح نہار منہ اٹھ کر دہی کھاتے ہیں وہ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں۔ معدے کے مریض لوگوں کے لیے دن میں سلاد کے ساتھ پیاز کا استعمال زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ صبح دیر تک سونے سے پرہیز کرو، شام کو دہی کھانے سے معدہ خراب ہو جائے گا۔ بینگن کا سالن کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ نہار منہ کھیرا کھائیں، موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے استعمال سے کمزور نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر کم ہو جانے کی صورت میں مریض کو بٹھا کر پانی پلاؤ اور کچھ نمکین کھانے کو دو، اس سے بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ ہماری زندگی کی سب سے اہم اور سب سے بڑی نعمت پانی ہے۔ ہمارے بہت سے مسائل کا آسان حل پانی کا استعمال ہے۔ گنے کا رس چوسنے سے پرانی قبض کھل جاتی ہے۔ سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کیا کرو۔ انڈا دہی میں مکس کر کے بالوں پہ لگانے سے بال خوبصورت اور نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے اپنی خوراک میں ادرک شامل کر دیں۔ دودھ کی ملائی کے اندر چینی ڈال کر کھا لو، دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔
جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ صبح کی نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرو، برکت ہوگی۔ اگر بتی گھر میں جلا دو، گھر سے نحوست ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ بھنے چنوں میں گڑ ملا کر استعمال کریں، اس سے بار بار پیشاب نہیں آئے گا۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جائے گی۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھایا کریں، اس سے بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ کھیرا کھانے سے عورت کو بے حد فائدہ ہوگا، لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جائے گا، پانی کی کمی پوری ہوگی اور رنگ گورا ہوگا۔ جو روزانہ 7 کھجوریں کھا لیں، اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ بخار کے لیے 10 گرام شکر ٹھنڈے گلاس پانی میں ڈالیں اور نہار منہ پی جائیں۔ زمین سے جب بھی اٹھو تو بغیر سہارے کے اٹھو، اس سے آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ میتھی دانے کو ادرک کے ساتھ کھاؤ، جوڑوں کے درد میں آرام آ جائے گا۔ موٹاپا دور بھگانے کے لیے 1 گلاس پانی کے اندر پسی ہوئی کلونجی آدھا چمچ ڈال کر صبح نہار منہ پی لیں۔ ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو تو یہ باتیں سیکھ لو، کامیابی حاصل کرو گے۔ لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دو، اپنے کام پر دھیان دو، کسی کی باتوں پر دھیان مت دو۔ کمر اور گھٹنوں کا درد ہونے لگے تو ایلو ویرا کا حلوہ بنا کر کھا لیں۔ 1 پاؤ آم کھا کر اوپر سے دودھ پی لیا کرو، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ پکے ہوئے ٹماٹروں کا تازہ رس چھوٹے بچوں کو دن میں 2 سے 3 بار دینے سے بچے صحت مند اور توانا ہوں گے۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ الٹا مت سویا کریں ورنہ دل رکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پانی کو ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ تر ہلدی استعمال کریں۔ رات کو دودھ پی کر سویا کرو، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ دل کے درد میں 3 چھوٹی الائچیاں روزانہ کھائیں۔ سستی سگریٹ نوشی کی طرح ہوتی ہے، انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ رنگ گورا کرنا ہے تو رات کو منہ پر دہی کا لیپ کر کے 15 منٹ چھوڑ دیں اور بعد میں دھو لیں۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں میں پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ جس گھر میں پیاز کا پودا موجود ہو وہاں پر بچھو نہیں آتے۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگانے سے ساری زندگی بال خشک نہیں ہوں گے۔ اگر بچے کو بدہضمی ہو جائے تو سونف اور پودینے والا پانی ابال کر بچے کو پلاتے رہیں۔ صبح اٹھ کر جلدی ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ خواب میں اگر بکری نظر آئے تو جان لو کہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ پیٹ کے کیڑوں کو دور کرنے کے لیے امرود جیسا مفید پھل کوئی نہیں۔ ماہواری کے دوران اگر درد محسوس ہو تو پانی میں دار چینی ملا کر اس پانی کو پینے سے درد میں کمی آتی ہے۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ لال بیگ اپنا سر کٹنے کے بعد بھی 2 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ کدو کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ لیمو پانی سانس کی بو کو ختم کرتا ہے، جلد کو چمکدار بناتا ہے اور گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ صبح کے وقت آدھا گھنٹہ پیدل چلنے سے کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ نہانے کے دوران اگر کان میں پانی چلا جائے تو جس کان میں پانی گیا ہو اسے اسی طرف جھکا دیں، پانی نکل جائے گا۔ گاجر کا حلوہ دماغی اور جسمانی طاقت کے لیے بے حد مفید ہے۔ یہ بدن میں نشومہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو طاقت دیتا ہے۔ کولیسٹرول کا مسئلہ ہو تو امرود کھائیں۔ نزلہ، کھانسی اور گلا درد کرتا ہو یا بخار ہو تو امرود دن میں 3 بار کھائیں۔ جسم میں طاقت ڈالنا چاہتے ہو تو گوشت کے بجائے دالیں کھایا کرو، تو اس سے آپ کے جسم میں طاقت بھر جائے گی اور سبزیوں کے استعمال سے جسم توانا رہتا ہے۔ ٹھنڈا پانی دانتوں کو جلدی خراب کرتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہوں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ دل کے مریض گھی کے بجائے کوکنگ آئل استعمال کریں اور گھی سے پرہیز کریں۔ اپنے ہاتھوں سے مساج کرنے سے خون کی روانی بہترین ہوتی ہے اور ڈپریشن دور ہوگا۔ پیشاب کا انفیکشن ہو جائے یا مثانے میں کوئی انفیکشن ہو جائے تو آپ 1 گلاس دودھ میں ہلدی ملا کر پی لیں، ہر قسم کا انفیکشن ختم ہو جائے گا۔ بکری کا دودھ پیو، الرجی نہیں ہوگی، اس سے طاقت بھی زیادہ ہوگی اور یہ کمزور جسم کو طاقتور بنانے میں بے حد مفید ہے۔ گھٹنوں میں درد ہو یا ٹانگیں سوج جائیں تو انجیر اور کھجور کا ملک شیک بنا کر پی لو۔ خشک کھانسی کے مریض ہیں
تو کھجور کھائیں۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل ہر حال میں لگایا جائے، اس سے بدن میں میل اور بدبو چلتی نہیں آئے گی۔ اگر صبح سویرے منہ دھونے کے لیے کھیرے والا پانی استعمال کیا جائے تو کبھی کسی قسم کے داغ نہیں پڑتے۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہو تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کرو۔ دمہ اور کھانسی کے مریضوں کے لیے ہلدی والا دودھ بہت فائدہ مند ہے اور جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہوتا ہے۔ آدھے سر کا درد ہو تو سورج طلوع ہونے سے پہلے گرم دودھ کے ساتھ جلیبی یا ربڑی کھائیں، آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ سورہ رحمان کی تلاوت سننے سے کینسر کی بیماری دور ہوتی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی ضرور کیا کرو۔ ادرک والی چائے ضرور پیا کرو۔ آئرن کی کمی ہو جائے تو گوبھی اور پالک کا استعمال زیادہ کر دیں۔ ناخن کاٹ کر گھر میں مت پھینکیں، اس سے رزق میں کمی آتی ہے۔ گھر میں تیتر پالنے سے خارش کی بیماری نہیں ہوتی۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ آنسو روکنے سے بلڈ پریشر، سر درد اور غصے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ 20 سال پرانا گڑ مردانہ طاقت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استغفار اور درود شریف کا کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ اگر آپ معدے کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے درمیان پانی نہ پئیں۔ شام کو مونگ پھلی کھانے سے کھانسی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پیشاب کو زیادہ تر روک کر رکھنے سے پتھری ہونے لگتی ہے۔ سفید خرگوش گھر میں دولت لاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ جو دودھ کو بادام میں ڈال کر پیتا ہے، اس کی عقل کبھی کم نہیں ہوگی، یادداشت تیز ہوگی، دماغ کی کمزوری دور ہوگی، بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ادرک زیادہ استعمال کرنے سے سینے کی جلن اور معدے کی تیزابیت بنتی ہے۔ گرم غذائیں کھانے سے زبان پر چھالے پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت لیموں ساتھ کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ پھولوں کی طرح چمک اٹھے گا۔ سوکھے دھنیے کی چٹنی بنا کر چاٹ لینے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ گلے میں خراش ہو یا گلے میں درد رہتا ہو تو صبح سویرے نیم گرم پانی میں کالی مرچ 1 چٹکی ملا کر پی لیا کریں، گلے کے مسائل دور ہو جائیں گے۔ ناخنوں کا رنگ پیلا ہو تو یہ یرقان ہونے کی نشانی ہے۔ خون صاف کرنے کے لیے اور خون کی پیدائش کے لیے ناشتے میں شہد کے استعمال کا معمول بنا لیں۔ بند گوبھی کا استعمال پٹھوں کو مضبوط بناتا ہے۔ جو کا دلیا بنا کر کھانے سے شوگر دور ہوتی ہے۔ جامن کو نمک لگا کر کھا لینے سے موشن نہیں لگتے۔ صبح کے بعد سوتے رہنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ صبح کے وقت نہانے کے بعد انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کا مساج کرو، سارا دن تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ جس لڑکی کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوں تو سمجھ جائیں وہ لڑکی اپنی مرضی سے شادی نہیں کرے گی۔ گاجر کے استعمال سے چھوٹی اور بڑی آنت کی بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ جو عورتیں چاہتی ہیں کہ وہ ہمیشہ جوان اور خوبصورت نظر آئیں، وہ نہار منہ بادام اور سونف دونوں کو پیس کر ہم وزن مقدار میں آدھا چمچ پانی کے ہمراہ کھا لیں، اس سے وہ ہمیشہ جوان رہیں گی اور جلدی بوڑھی نہیں ہوں گی۔ بلڈ پریشر کو قابو رکھنے کے لیے پیاز بہت اہم چیز ہے۔ اس کے مسلسل استعمال سے کولیسٹرول ٹھیک رہتا ہے، مختلف اقسام کے موسمی انفیکشن سے بچاتا ہے۔ رات کے وقت چہرے کو دھو کر سویا کریں، اچھے خواب آئیں گے۔ قبض کو ختم کرنا ہے تو چائے کے اندر سونف ڈال کر پی لیا کرو، اس سے قبض ختم ہو جائے گی۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ املی کا شربت پینے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے اور منہ کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہفتے میں 3 بار کریلے کی سبزی کھا لیں، شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی، اور صبح نہار منہ اٹھ کر 2 چمچ کریلے کا رس پینے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ سوہانجنا کی پھلیاں پکا کر کھائیں گے تو اس سے بھی شوگر ختم ہو جائے گی اور اس سے خون کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں رب کریم کو بہت قریب پایا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔